بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ نے 1880 سے 1884 کے دوران براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، اور اس کتاب میں آپ کا جو بنیادی دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ آپ قرآن کریم پر ہونے والے اعتراضات اور پھر قرآن کریم کے مضامین جو دوسری تمام الہامی کتابوں میں افضلیت رکھتے ہیں ان کا بیان کرنا تھا۔ ہم نے اپنے گزشتہ 5 پروگراموں میں ایک اجمالی سا جائزہ لیا ہے براہین احمدیہ کے 4 حصوں کے مضامین کے بارے میں، ان حالات کا ذکر کیا جن میں یہ کتاب لکھی گئی۔ حصہ اول جس میں اشتہار تھا اس کا ذکر کیا گیا، حصہ دوم جس میں 4 فوائد، 4 ضروریات، 6 فوائد اور 10 حاشیوں کا ذکر کیا، اور حصہ سوم اور حصہ چہارم میں موجود تمہیدات اور حاشیہ نمبر 11 کی 10 وساوس اور پھر 4 حاشیہ در حاشیوں کا ذکر کیا ہے۔ آج کا پروگرام جو اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ مشتہس خروارے کے طور پہ ایک ہیرے جواہرات کی تھیلی ہے، جس میں سے چند ہیرے آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی 66 کے قریب سورتوں کی دسیوں کی تعداد میں آیات پیش کر کے اپنی ہر دلیل اور اس کو آگے وضاحت بھی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں فرمائی ہے۔ چنانچہ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام میں ہم براہین احمدیہ کے مضامین کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اس پروگرام میں شرکائے گفتگو ہیں محترم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ اور محترم عطا المومن زاہد صاحب۔ مومن صاحب، ہمارے سامنے یہ صورت نظر آ رہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں، جس زمانے میں اسلام کے اوپر اور خاص طور پہ قرآن کریم کے اوپر پے در پے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک چیلنج، ایک کتاب تصنیف فرماتے ہیں اور اس میں ہر جگہ قرآن کریم کو پیش فرماتے ہیں۔ اس ضمن میں براہین احمدیہ کی جس عظیم الشان خوبی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے جو علم کلام کا ایک عظیم الشان اصول بیان فرمایا تھا کہ بحث مباحثے کے مذاہب کے دوران مابین بحث مباحثے کے میدان میں ہر مذہب اپنا دعویٰ اور اس کے ثبوت میں جو بھی دلیل پیش کرے وہ اپنی الہامی کتاب سے پیش کرے۔ اس اصول کو جس قدر خوبی سے حضور نے اس کتاب میں استعمال کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، اور حضور نے چھوٹے سے چھوٹے دعوے اور چھوٹی سے چھوٹی دلیل کو بھی قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا، اور اس سے گویا حضور نے مخالفین کے یا دوسرے مذاہب باطلہ کے رد کو 2 طرح ثابت کیا۔ ایک اس طرح سے کہ دوسرے مذاہب جب اس طرح سے دلیل کو پیش نہیں کر سکتے، اپنے دعوے کو اور اس کی دلیل کو اپنی الہامی کتاب سے پیش نہیں کر سکتے، تو ان کا عجز ثابت ہوتا ہے اور ان کے الہامی کتابوں کا نقص ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جب حضور اپنے معمولی سے معمولی دعویٰ یا چھوٹی سے چھوٹی اس کے اس بات کے لیے معمولی سے معمولی دلیل، مفہوماً مراد یہ ہے کہ جو بھی دلیل ہو خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، اسے جب حضور قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں تو اس سے قرآن مجید کی فوقیت اور برتری ثابت ہوتی۔ تو مثال کے طور پر میں عرض کر دوں کہ یہاں اسی کتاب میں جہاں پر حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی بحث کی ہے اور اس کو ثابت کرنا تھا، تو حضور نے اولین طور پر اس کے اس بات کے لیے قرآن مجید کے دعوے کو پیش کیا کہ قرآن مجید میں یہ دعویٰ موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے۔ بالکل۔ اگر تاریخی طور پر اس میں کوئی جھوٹ ہوتا تو مکے کے کفار یا رہنے والے جو تھے وہ اس سے اختلاف کرتے اور فوراً کہتے کہ نہیں جی آپ تو امی نہیں ہیں۔ یہ ایک عقلی دلیل حضور نے پیش فرمائی۔ اس کے علاوہ حضور نے وہیں پر اس کے اس بات کے لیے جو دوسری عقلی دلائل قائم فرمائے ہیں وہ بھی قرآن مجید سے ہی دیے، اور وہ یوں کہ حضور نے فرمایا کہ مکے کے رہنے والوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس قدر عظیم الشان کلام ایک امی کی طرف سے ظاہر ہو جائے،
تو اس لیے وہ طرح طرح کے بہانے کرتے تھے جن کو قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے بیان کیا، اور وہ بہانے وہ جو عذر وہ پیش کرتے تھے کہ کبھی کہتے تھے کہ اس کی تو کسی اور شخص نے مدد کی ہوگی، وہ اس کو صبح و شام لکھواتا ہے تو لکھ لیتا ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ آنہ علیہ قوم آخرون، کہ ایک دوسری پوری جماعت ہے جو مل کے اس کی مدد کرتی ہے تو تب یہ لکھتا ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ ان کے جو عذرات تھے یہ بھی عقلی طور پر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دراصل امی تھے، انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایک امی کی طرف سے اس قسم کا کلام کیسے ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے گویا اس بات کے ثابت کرنے کے لیے تمام جو عقلی دلائل ہیں وہ قرآن مجید سے پیش کی ہیں۔ تو یہ جو خوبی ہے براہین احمدیہ کی، یہ براہین احمدیہ کو دوسری تمام کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ ہر ایک چیز جب قرآن مجید سے پیش ہوتی ہے تو دراصل قرآن مجید کی صداقت ہے جس کو حضور نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مومن صاحب یہی وہ ایک یونیک بات ہے، انفرادی بات ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ 1400 سال میں جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام اور قرآن کریم کی خدمت کی ہے اور کسی کو یہ توفیق نہیں ملی ہے۔ مجیب صاحب، ہم ایک پروگرام میں تو چند مثال کے طور پہ ہی چند آیات یا کچھ ٹکڑے پیش کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کے سامنے براہین احمدیہ سے کون سا حسین ٹکڑا پیش کریں گے؟ بڑا مشکل ہے انتخاب کرنا، لیکن میں نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ یہ جو ابھی زاہد صاحب نے فرمایا کہ حضور کے امی ہونے کا، حضور کے امی ہونے کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ مانتے ہو تم کہ یہ امی ہے، اور یہ بھی مانتے ہو کہ باتیں امی سے نہیں ہو سکتی، تو اس کے الہام اور کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حضور کا امی ہونا قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے، یہ کسی امی کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک تو یہ بات۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جی کیا ہے اس کتاب میں جو پہلے 1400 سال میں نہیں تھا۔ ایک ایک آیت کا جو حضور نے معارف بیان فرمایا ہے، مثلا حضور نے توحید کے مضمون کو لیا ہے کہ توحید جو ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہی قابل پرستش ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہی ہے لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں، اس کا دعویٰ قرآن شریف سے پیش کیا، اس کی دلیل قرآن شریف سے پیش کی، ایک ہی آیت سے یا 2 آیات سے پیش کی ہیں، اور وہ پڑھنے والا مضمون ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے اتفاق ہوا ہے متقدمین کی تفاسیر دیکھنے کا، متاخرین کی تفاسیر دیکھنے کا، ازمنہ وسطیٰ کی تفاسیر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، مجھے کہیں یہ مضمون نظر نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضور ایک تو اپنے جو لدنی علم تھا اللہ تعالیٰ کے عطا ہوا تھا اس کی بنیاد پر لکھ رہے تھے، دوسرے جو اعتراض ہو رہے تھے وہ لوگ عقل کی روح سے سمجھنا چاہتے تھے۔ مثلا ایک آیت جو بنیادی آیت سمجھی جاتی ہے، عام طور پہ جب کسی کو سمجھانا ہونا کہ جی خدا کی وحدانیت کا ثبوت کیا ہے تو ہم سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ گویا بنیادی طور پر مختصر طور پر توحید کا مضمون ہے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی موجود ہے کہ نہیں ہے اس کی بھی دلیل حضور نے قرآن شریف سے دی ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی سے۔ بہت سی آیات حضور نے لکھی ہیں جو ہستی باری تعالیٰ کے اس کائنات کے ایک سانے کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے قرآن شریف۔ ان میں سے ایک مثال آیت الکرسی کی پیش کرتا ہوں، اور ان پہ انسان پڑھتا جائے اور سر دھنتا جائے کہ حضور نے کس طریقے سے، کس خوبصورتی سے، کس گہرائی کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کو کوٹ کرتے ہیں۔ حضور پہلی آیت حضور نے توحید کے بارے میں یہ لکھی ہے، اور اس میں حضور نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اللہ معبود ہے، اس کے یہ دلیل ہے، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک، وہ پرستش کے لائق ہے۔ وہ پرستش کے لائق کیوں ہے اس کی دلیل اگر فکر میں ہے، وہ دلیل ہے وہ الحی القیوم۔ دلیل یہ ہے کہ وہ حی و قیوم ہے۔ وہ حی و قیوم جو ہے اس سے آگے کیا دلیل قائم ہوتی ہے؟ وہ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب اس کو حضور نے فرمایا دیکھو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم جو ہے، پہلی بات توحید باری تعالیٰ کی دلیل ہے
دوسرا اس کوئی جیسا نہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ حی و قیوم ہے, وہ اپنی ذات میں قائم ہے اور اس کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی. ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. وہ زندہ ہے, اپنی ذات میں قائم ہے, اس کی کوئی علت موجبہ نہیں ہے. حضور نے اس کے اوپر لطیف مضمون لکھا ہے, تفصیل, کہ دیکھو اس کائنات پہ غور کرو, ہر چیز جو موجود ہے اس کی ایک علت موجبہ موجود ہے. ہر چیز کی ایک علت موجود ہے, خدا کی کوئی علت نہیں ہے. تو وہ جو چیز جس کی خود اس کی علت ہو, وہ اس کا کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا. پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز جو وجود ایسا نہیں ہے جو کسی بغیر علت موجودہ کے آپ ہی آپ موجود ہو, یا اس عالم با کمال کی علت موجبہ ہو سکے. یہ صرف وجود باری تعالیٰ ہے. اس کے حضور نے مثال دی. حضور نے پہلے فرمایا دیکھو یہ جو موجود ہے, اس کے موجود ہونے کے لیے کوئی عقلی دلیل ہے آپ کے پاس کہ کیوں موجود ہے, کس طرح سے موجود ہے؟ میں حضور کے فقرے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو عجیب بات ہے, تفصیل اس لطیف استدلال لطیف کی یہ ہے کہ یہ بات بظاہر ثابت ہے کہ عالم اشیاء میں سے ہر ایک موجود جو نظر آتا ہے اس کا وجود اور قیام نظراً علی ذات ہی ضروری نہیں. یعنی ضروری نہیں کہ ایسا کیوں فرماتے ہیں. مثلاً زمین کروی اس شکل ہے اور قطر اس کا بعض کے گمان کے موافق تخمیناً 4000 کوس پختہ ہے, مگر اس بات پر کوئی دلیل نہیں قائم ہو سکتی کہ کیوں یہی شکل اور یہی مقدار اس کے لیے ضروری ہے. زمین گول کی بجائے چپٹی بھی ہو سکتی تھی, اگر مطلب کہ کوئی بنانے والا نہ ہوتا یا اس کے ایک پیچھے کوئی حکمت نہ ہوتی. وہ تو اب سائنسدان حکمتیں تلاش کرتے ہیں نا. اگر کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس کو گول کیوں بنایا بھائی؟ پھر اس کا قطر اگر 4 انچ کم ہو جاتا یا 4 انچ زیادہ ہو جاتا یا 4 میل زیادہ ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا جی؟ وہ بات شاعر لوگ کہا کرتے ہیں کہ دی ہسٹری آف ورلڈ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ اف کلیوپیٹرا's nose was an inch longer. کہ اس کی خوبصورتی میں جو توازن تھا, اگر ناک لمبا ہو جاتا تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. تو یہ کہتے ہیں عقلاً کوئی دلیل نہیں ہے کہ زمین کا اتنا ہی قطر کیوں ہونا چاہیے. پھر حضور کہتے ہیں کہ جب اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی شکل یہ ہو اور اس کا حجم یہ ہو, تو پھر اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کے ہونے کی ضرورت کیا تھی, کیوں ہے بھائی یہ. تو یہ کہتے ہیں اس کی تو یہ شکل اور مقدار جس کے مجموعہ کا نام وجود ہے زمین کے لیے ضروری نہ ہوا. اور ادا حاضر قیاس عالم کی تمام اشیاء کا وجود اور قیام غیر ضروری ٹھہرا. صرف یہی نہیں بلکہ یہی بات نہیں کہ وجود ہر ایک ممکن کا نظراً علی ذات ہی غیر ضروری ہے. بعض بلکہ ایسی صورتیں نظر آتی ہیں کہ اکثر چیزوں کے معدوم ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے تو ان کا ہونا ہی ضروری نہیں, چلو ہو گئی. تو پھر دنیا میں ہزارہ زلزلے آئے, ہزارہ قحط آئے, ہزارہ کی مصیبتیں آئیں, تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ ساری سب گندم کا وجود ختم ہو جاتا, گندم کا بیج ہی نہ ملتا, یا جو دنیا میں چیزیں پیدا ہوئی ان کا وجود ہی نہ ہوتا. یعنی ملک ختم یعنی ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے کہ پھر سے وہ فصل چل پڑتی ہے, پھر سے وہ نسل چل پڑتی ہے. ایٹم بم گرتا ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ بھگ جاتے ہیں آگے نسل. تو اس کائنات میں ہزارہ مرتبہ ایسا ہوا ہے. تو یہ بات کہ اول تو وہ خود قائم نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے تباہ ہونے کے آثار موجود تھے اور وہ تباہ نہیں ہوتی, تو پتہ لگا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے قیوم جو اس کو تھامے ہوئے ہے, جو اس کو چلاتا ہے. تو یہ اس کے وجود کے سانے کے وجود کی دلیل ہے. اگر کوئی سانے نہیں ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا. اب اس کو جس طرح سے فلسفیانہ رنگ میں حضور نے بیان فرمایا, پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو قائم رکھنے والا کوئی موجود ہے. پھر آگے جو فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, کہ وہ ہستی ایسی اگر وہ کمزور ہوتی, کبھی اس کو اونگ آ جاتی, کبھی نیند آ جاتی, کبھی وہ فوت ہو جاتا, تو یہ چیزیں اس طرح قائم نہیں رہ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے, اور پھر لہو ما فی السماوات والارض, اور اس کے لیے جو ہے زمین و آسمان سب اس کا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک با ارادہ مدبر کے ثانے اس کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لہو کا لفظ عربی محاورے میں لہو کا لفظ موجد کے لیے مصنف کے استعمال ہوتا ہے. مثلاً یہ کتاب ہے براہین احمدیہ لمرزا غلام احمد,
لے کا صلہ جو ہے وہ بعض اوقات ملکیت کے لیے، بعض اوقات تصنیف کے لیے، بعض اوقات اس کے موجد ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض جو ہے اس کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اور چونکہ پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کو قائم رکھنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا جو کسی علت موجبہ کے بغیر ہو۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے واحد ہونے کا، اس کے لائق پرستش ہونے کا دعویٰ قرآن سے پیش کیا، اس کی دلیل پیش کی، اس دلیل کی آگے دلیل بھی قرآن سے پیش کی۔ تو محض یہ جو ہے آیت الکرسی کا یہ مجھے اس طرح کا مضمون جو اس میں ہے پڑھتے جائیے، میں کہاں وہ بیان کر سکتا ہوں، طاقت ہی نہیں ہے جس طرح۔ لیکن کوئی ساری 1400 سال کی تفاسیر میں سے میں نے تو بہت دیکھا ہے، نکال کے دکھائیں کہ یہ مضمون کسی نے لکھا۔ بہت خوب۔ اسی مضمون کو پھر آگے حضور نے سورہ اخلاص کو آگے بڑھایا کہ وہ جو انسان کی توحید ہوتی ہے 4 طرح کی ہوتی۔ شرکت جو ہے، شرکت اپنے تعداد میں ہو، شرکت اپنے صفت میں ہو، شرکت اپنے اس میں نسب میں ہو، شرکت اپنے کمال میں ہو، تو ساری شرکتیں جو ہیں کہ کوئی سورہ فاتحہ کے ذریعے بتایا کہ نہ اس کا کوئی وہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کے نسب میں شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، لم یکن لہ کفوا احد۔ تو چاروں طرح کے اشتراک جو ہیں ان کی نفی کر دی۔ بہت خوب مجیب صاحب۔ اب یہی جیسے ذکر ہو رہا ہے بار بار کہ ہم کیا بیان کریں، ہم تو بار بار یہی کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر حقیقی علمی اور روحانی حظ اٹھانا ہے اور لطف اٹھانا ہے تو براہین احمدیہ خود کھول کے پڑھیے، تاکہ میرا مطلب اس سے حقیقی علمی اور روحانی جو ہے لطف اور حظ اٹھا سکیں۔ محمد صاحب، سورہ فاتحہ کے مضامین حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور یہ پھر ایک حقیقت ہے کہ اس کا عشر اشیر بھی یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن نمونے کے طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 5 بڑی اہم نکات، لطائف آپ نے بیان فرمائے، اور ان کو بھی اختصار کے ساتھ یہاں میں بیان کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی پیش کروں۔ آپ فرماتے ہیں، اول یہ لطیفہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں دعا کرنے کا ایسا طریقہ حسنہ بتلایا ہے جس سے خوب تر طریقہ پیدا ہونا ممکن نہیں، اور جس میں وہ تمام امور جمع ہیں جو دعا میں دلی جوش پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے چلے جائیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وہ تمام درجہ بدرجہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا نقطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ فرماتے ہیں، ہدایت کے قبول کرنے کے لیے پورے اسباب ترغیب بیان فرمائے ہیں، کیونکہ ترغیب کامل جو معقول طور پر دی جائے ایک زبردست کشش ہے۔ اور پھر آپ نے آگے بیان فرمایا کہ 3 طرح کی ترغیبیں ہیں جو ضروری ہیں کامل ترغیب دینے کے لیے۔ پہلی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس کی ذاتی خوبی بیان کی جائے، اور اس کی ذاتی خوبی یوں بیان کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نہ صرف ہدایت کا بتاتا ہے، رستہ دکھاتا ہے، بلکہ وہاں تک پہنچا کے آتا ہے۔ دوسری ترغیب، جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس شے کے فوائد بیان کیے جائیں، چنانچہ اس آیت میں بیان کیے صراط الذین انعمت علیہم، کہ دیکھو ماضی کی مثالیں دیکھ لو، وہ لوگ جو پہلے سالکوں پر انعام کیے گئے اور انبیاء پر، صلحاء پر، وہ تمہارے سامنے ہیں۔ اور ترغیب کے لیے تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس شے کے چھوڑنے والوں کی خرابی اور بدحالی کا بیان کیا جائے، چنانچہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد جو تیسرا لطیفہ ہے اور تیسرا لطیف نقطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ فصاحت و بلاغت ہے، اور خاص طور پہ لف و نشر مرتب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی یہاں بیان کی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ شروع میں 4 صفات باری تعالیٰ ہیں، اور پھر آگے جا کر انسان کے تعلق میں مختلف باتیں رکھی ہیں۔ رب العالمین ہے، اس کے بالمقابل ایاک نعبد ہے، رحمان ہے، اس کے مقابل پر ایاک نستعین ہے، رحیم ہے، اس کے مقابل پر اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور پھر مالک یوم الدین ہے، اس کے مقابل پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ چوتھا لطیفہ بیان فرمایا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے
वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, यानी हमने तुझे ए रसूल 7 आयतें सूरह फातिहा की अता की हैं जो मुजमल तौर पर तमाम मकासद कुरानिया पर मुश्तमिल हैं। अब कुरान करीम के आप मज़ामीन पर गौर करें, तौहीद बारी ताला का मज़मून हो, अल्लाह ताला की इबादत करने का मज़मून हो, इंसानों का आपस में ताल्लुक़ हो, ये तमाम मज़ामीन आपको सूरह फातिहा में भी मिलेंगे। और 5वां और आखिरी लतीफ़ा सूरह फातिहा में ये है कि वो इस अतम और अकमल तालीम पर मुश्तमिल है कि जो तालिब हक़ के लिए ज़रूरी है और जो तरक्यात कुर्बत और मार्फत के लिए कामिल दस्तूरुल अमल है। तो अगर किसी ने रहनुमाई लेनी है तो सिर्फ सूरह फातिहा से भी रहनुमाई हासिल कर सकता है। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की करीब बढ़ता चला जा रहा है। मुजीब साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप ख़ास तौर पे जो बाब अव्वल के उन्वान से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने चंद बातें बयान फरमाई हैं, उनका भी जिक्र कर दें। बाब अव्वल जो है, मैं उसके बारे में बयान क्या करूं। बाब अव्वल जो है उसमें पहले तो वो फसल थी, फसल के बाद अब बाब शुरू हुआ है। तो बाब का जो उन्वान हुजूर ने बांधा है अफसलियत कुरान की बैरूनी शहादतें। तो बैरूनी शहादतें बयान करने के लिए हुजूर ने मुतअद्दिद आयात कुरान शरीफ की जो हैं वो दर्ज फरमाई हैं। जैसे हमारे जाहिद साहब ने बयान फरमाया कि वो किस तरह से हर बात के सबूत के लिए दलील भी कुरान से लाते हैं, उसका सबूत भी, दावा भी कुरान से लाते हैं, दलील भी कुरान से लाते हैं। तो जो हुजूर ने बैरूनी शहादतें बयान फरमाई हैं उसको अगर मैं अपने अल्फाज में बयान करूँ, ये जाहिर साहब फरमा चुके हैं कि हुजूर ने आलम में ज़ाहिर से आलम में बातिन की तरफ इस्तदलाल किया है। जो आलम सगीर है, आलम कबीर से आलम सगीर की तरफ इस्तदलाल किया है, मौजूद से गैर मौजूद की तरफ इस्तदलाल किया है, आलम मादी से आलम रूहानी की तरफ इस्तदलाल किया है। एक आयत उन्होंने कोट की थी, हुजूर ने बहुत सारी आयतें उस ज़मन में लिखी हैं कि दुनिया में हम देखते हैं, और ये गोया एक इस्तिक़राई दलील है। जब आप इसको फ़लसफ़े की ज़ुबान में, मंतकी ज़ुबान में ले जाएं तो ये इस्तिक़राई दलील है, हमेशा से ऐसा होता चला आया है। और वो ये है कि जब ज़मीन खुश्क हो जाती है तो हम देखते हैं कि आसमान से बादल आता है, और जब आसमान से बादल आता है तो हम देखते हैं ज़मीन से रोईदगी फूटती है। अब जब ज़मीन से रोईदगी फूटती है तो सूरज जो है उसके फसल पकाता है, और जब आसमान से बादल उतरता है, पानी उतरता है, तो ज़मीन का पानी भी ऊपर आ जाता है। ये हुजूर ने सारी इस कायनात में जो हमें अल्लाह ताला का जो फ़ेल नज़र आता है, खुदा के फ़ेल को और खुदा के कलाम को मुतवाज़ी रख के दिखाया है कि खुदा के फ़ेल को गौर करो तो तुम्हें खुदा समझ आ जाएगा कि जब खुदा हमेशा इंसान के इस छोटे से जिस्म को, जिसके इस कायनात में एक ज़र्रे की हैसियत भी नहीं है, उसके बका के लिए, उसको कायम रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए पानी उतार देता है, कहत साली आ जाए तो पानी ज़रूर उतरता है, आसमान से बारिश नाजिल होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान रूहानी तौर पर मर जाए और उसके लिए आसमान से कोई रूहानी पानी नाजिल ना हो, कोई मायदा नाजिल ना हो, और वो हमेशा होता है। बिल्कुल। तो ये गोया अम्बिया के वजूद की दलील हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बैरूनी शहादत के तौर पर ये पेश फरमाई कि कुरान के अंदर जो उसकी अफजलियत की दलाइल हैं, उसका ज़ुबान है, उसकी एजाज़ है, वो सारा उसका जो मौजज़ा है कुरान का, उसका ईजाज़ उसका मौजज़ा है। थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा वो एक मौजज़ा है, वो अंदरूनी बातें। लेकिन कुरान से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को देखो तो वो कुरान की इस बात की सदाकत की दलील के तौर पर उसने बयान फरमाया। तो ये मजमून बाब में आगे जाके तफसील से बयान फरमाया, वो भी एक पढ़ने की। इसी ज़मन में हुजूर ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और कुरान की सदाकत को भी हुजूर ने ऐसे ही साबित फरमाया कि कुरान मजीद ने बार बार इन मुख्तलिफ आयात को, जो कि जिस्मानियात के कायदे को बयान करती, जैसा कि मुजीब साहब ने भी फरमाया है, जिस्मानियात के कायदों को बयान करती हैं, उनको पेश करके हुजूर ने फरमाया कि यही कायदा इसी तरह से रूहानियात में भी अप्लाई होता है और एक आकिल इंसान उसको ऑब्जर्व कर सकता है कि अगर कहत साली पर खुदा ताला की तरफ से बारिश का नुज़ूल होता है तो रूहानियात में भी जब रूहानी मुर्दगी छाती है तो खुदा ताला की तरफ से इल्हाम का पानी ज़रूर नाजिल होता है। और हुजूर ने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए कुरान मजीद ने इस दलील को बार बार पेश फरमाया, जब फरमाया ज़हर अल फसादो फिल बर्रे वल बहर, क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल दरअसल उस वक़्त हुआ जबकि बर्रो बहर में फसाद बर्पा हो गया था, और अब उस फसाद के दूर करने के लिए किसी एक मुसले का आना ज़रूरी हो गया था, जैसा कि जिस्मानियात में आप ये कायदा ऑब्ज़र्व करते हैं।
اسی طرح حضور نے رات اور دن کے اختلاف کو بھی پیش فرمایا کہ اس میں بھی عاقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور ایک بیرونی شہادت کے طور پر حضور نے اس کو بھی پیش کیا کہ جب بھی یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی کہ ظلمت اور نور، حضور فرماتے ہیں کہ علی سبیل التبادل دنیا میں دور کرتے رہتے ہیں، باری باری آتے رہتے ہیں۔ جب نور اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو ظلمت قدم بڑھاتی ہے، اور جب ظلمت اپنے انتہائی درجے کو پہنچ جائے تو نور اپنا پیارا چہرہ ضرور دکھلاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کو قرآن مجید نے بابرکت قرار دیا اس طرح سے کہ گویا جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچ گئی تھی تو اس قدر کی رات میں ہم نے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کو دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچ گئی تھی تو سب سے کامل مسئلے کی ضرورت پیدا ہو گئی تھی، تو لہٰذا ہم نے اس کامل مسئلے کو اور اس کو عطا کی جانے والی کتاب کو ہم نے اس موقع پر نازل کر دیا۔ ليلۃ القدر کا جو روحانی مضمون حضور نے بیان فرمایا وہ ایک اپنے جگہ ایک خاصے کی چیز ہے۔ مجیب صاحب، ہم نے اس سلسلے میں 6 پروگرام کیے، یہ ہمارا چھٹا اور آخری پروگرام ہے۔ مضامین تو بہت سارے ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو یہاں پہ ختم کریں گے۔ تو آخر میں جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو براہین احمدیہ کے بارے میں، ہماری ساری گفتگو کے بارے میں آپ اگر کچھ کہنا چاہیں۔ میں مختصر گویا اس کو میں سمیٹ دیتا ہوں بات کو، کہ حضور نے خود بیان فرمایا کہ ہم متقدمین کی خدمات کے معترف ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا زمانہ منقولی تھا، ان کو یہ مسائل نہیں تھے، ہمارا زمانہ معقولی ہے، لہٰذا یہ کتاب بہرحال پہلی تفسیروں سے الگ ہے اور نمایاں ہے۔ پھر حضور نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب جو ہے کشفاً حضور کو اس کتاب کا نام قطبی بتایا گیا ہے، قطب ستارے کی حیثیت رکھتی ہے، اور میں نے کسی پروگرام میں اس کے دوران میں نے عرض بھی کیا تھا کہ فلسفہ اور دہریت اور مادیت کے صحراؤں کے اندھیری راتوں میں براہین احمدیہ ایک قطبی ستارے کی حیثیت رکھتی ہے، جو ان اندھیری راتوں میں منزلوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ براہین احمدیہ ایک رہنما ہے، ایک قبلہ نما ہے، اس کو پڑھیں گے تو بنیادی سارے مسائل جو دہریت اور مادیت کے تاریکیاں ہیں دور کرنے کے لیے اس کو ملیں گے، اس میں سے ملیں گے، اس میں سے تلاش کرنے پڑیں گے، ہیں موجود، ہمیں اس کو توجہ کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد حضور نے، ہم اگر متقدمین کی تفاسیر کو دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا فرق کیا ہے، متقدمین کی تفاسیر اپنے وقت کے مطابق بڑی خدمت کی انہوں نے، ان میں یا تو مسائل تھے، جیسے احکام القرآن ایک تفسیر ہے، پھر یا اس میں بعض روحانیات کے تصوف کے مسائل تھے، بعض تفاسیر میں ہمیں زیادہ بحثیں صرف شان نزول کے بارے میں ملتی ہیں، گویا تاریخی طور پر وہ تفسیر تاریخ کو بیان کر رہی ہیں، بعض تفاسیر ایسی ہیں جن کا مزاج جو ہے مفسرین کا وہ فقہ کی طرف گیا ہے، مسائل کا استنباط کیا ہے، فقہی مسائل نکالے ہیں اور فقہ کی باریکیاں نکالنی ہیں، دنیاوی احکام نکالے ہیں، سزا کے احکام نکالے ہیں، اور یہ جو حدود کے احکام اس میں سے نکالے ہیں، ساری توجہ ان کے اوپر رہی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کی جو توجہ ہے وہ تصوف کے مضامین کی طرف رہی ہے، ایسے بھی ہے بعض مفسرین جن کا جو ہے توجہ وہ کلام کی طرف رہی ہے، متکلمین بھی ہیں مفسرین میں سے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ان سب سے نمایاں ہے۔ جو مسائل حضور نے دہریت اور عقل اور سائنس کے مقابل میں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس کتاب کے مضامین جو ہیں، سائنس اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، الہام اللہ تعالیٰ کا قول ہے، الہام اور عقل ایک دوسرے کے رفیق ہیں، جیسے آنکھ بغیر روشنی کے نہیں دیکھتی، عقل بغیر الہام کے نہیں دیکھتی، یہ ایسے مضامین ہیں سارے۔ تو یہ ان مضامین کا خلاصہ ہے جو ہم نے پیش کر دیا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ براہین احمدیہ ایسی چیز ہے جس کو ہمارے سرانوں پہ رہنا چاہیے، اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں، اس پہ تدبر کریں، تو ہمارے لیے بہت سی فلاح کی راہیں اور علم کے نئے نئے راستے اور علم کے نئے نئے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے۔ آخر دعوانا، بہت بہت شکریہ مجیب صاحب۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس کتاب کے آخری صفحہ نمبر 673 پہ ایک عبارت تحریر فرمائی ہے، اس کا کچھ حصہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ عنوان ہے ہم اور ہماری کتاب۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ابتدا میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی،
پھر بعد اس کے قدرت الہیہ کی ناگہانی تجلی نے اس آخر بات کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر دی جس سے پہلے خبر نہ تھی، یعنی یہ عاجز بھی حضرت ابن عمران کی طرح اپنے خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پردہ غیب سے انی انا ربک کی آواز آئی اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی۔ سو اب اس کتاب کا متولی اور محتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں، یہ بھی اتمام حجت کے لیے کافی ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں، یہ بھی اتمام حجت کے لیے کافی ہیں۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار۔